السلام علیکم. ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جو بائیڈن ایک کمزور، تقسیم شدہ اور خوفزدہ امریکہ کا صدر بن گیا. اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. جو بائیڈن کی پٹاری سے دنیا کے لیے کیا نکلے گا اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا، لیکن پاکستان کے لیے ان کے پاس کیا کچھ ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. اہم سوال یہ ہے کہ اب جو وائٹ ہاؤس میں اہم عہدوں پہ اتنے بھارتی باشندوں کو بٹھایا گیا ہے اس کے پاکستان کو کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں. صدر جو بائیڈن کی نئی امریکی انتظامیہ سے پاکستان کو کیا توقعات ہونی چاہیے؟ اس سے زیادہ اہم سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہونے والے حلقے نئی امریکی انتظامیہ سے چاہتے کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں. امریکہ میں نئی انتظامیہ کے آنے سے امریکی داخلی پالیسیوں میں تو شاید بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی اور کایا پلٹ نہیں ہوگی. اس خارجہ پالیسی کے تناظر میں نئی انتظامیہ کے سوچ سے دنیا کے کچھ ملکوں کے لیے کسی حد تک تو یہ ممکن نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ سے وابستہ اپنے مفادات کا بہترین دفاع کر سکیں، جس میں کامیابی ضروری نہیں ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر سنجیدگی سے ہونے والی شرمساری اور خفگی سے بچنے کے لیے اب پہلے کی طرح نئے صدر جو بائیڈن کی شخصیت کے پیچھے چھپ جائے گی اور امریکہ کو روایتی حکمت عملی پہ لانے کے لیے جو بائیڈن کی جو سوچ ہے اس کی حمایت کرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے حلیف اور حریف دونوں امریکہ کے شاکی رہے. امریکہ کو روایتی انداز میں دیکھنے کی صدر جو بائیڈن کی اپروچ سے دنیا کے کچھ ملکوں کے لیے موقع اور آگے جانے کے لیے راستے پیدا ہوں گے، اور پاکستان کے لیے اسی طرح کے مواقع ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ صدر جو بائیڈن کے دور میں کم ہونے کے بہت چانسز ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے 2018 میں یہ کہہ کے کولیشن سپورٹ فنڈ روک لیے تھے کہ پاکستان کرتا ہی کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے پیسے لے لیتا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حتمی مرحلے پر پاکستان کو اپنے اداروں اور متاثرہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے اس فنڈ کی اشد ضرورت تھی، لیکن اربوں ڈالر کی رقم روک لی گئی. ٹرمپ نے دوسرا کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن ٹریننگ پروگرام IMET جو ہے اس کے تحت پاکستان کے فوجی افسروں کو امریکہ کے دفاعی اداروں میں تربیت کی جو سہولت کئی دہائیوں سے حاصل تھی اسے منسوخ کر دیا. اور امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ فوجی افسروں کو تربیت کا یہ پہلا پروگرام امریکہ کو طویل المدتی رابطوں کا ذریعہ رہا. اسے بند کر کے ٹرمپ نے امریکہ اور پاکستان کے دفاعی رابطے کمزور نہیں کیے بلکہ امریکہ کو اسٹریٹجک فوائد سے محروم کر دیا. اور یہ ٹرمپ کا ہی دور اقتدار ہے جس میں پاکستان پہ FATF کی تلوار لٹکائی گئی. پاکستان شدید معاشی اور مالیاتی مشکلات کے باعث کئی شرائط پہ عمل کرنے کے لائق تو نہیں تھا، لیکن بین الاقوامی پابندیوں کے خطرے نے ناقابل قبول فیصلوں پہ مجبور کیا. پاکستان نے متعدد بار واضح کیا کہ بھارت کے ایما پہ FATF پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس شکایت پہ امریکہ اور دوسرے اہم ممالک نے کان نہیں دھرا. حالانکہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے انسداد کے لیے قابل تحسین اقدامات کیے. اب جو بائیڈن نے پینٹاگون کی سربراہی جنرل ریٹائرڈ لوئڈ آسٹن کو دے دی ہے. ان کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ امریکہ کے پاکستانی فوج سے بہتر تعلقات سے دونوں ممالک کے اہم مسائل میں تعاون کی راہ ہموار ہوگی، اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اسلام آباد کا افغانستان میں کسی بھی سیاسی تصفیہ میں اہم کردار ہوگا. انہوں نے گزشتہ منگل کو بھی افغان امن عمل میں پاکستان کو لازمی شراکت دار کی حیثیت دی تھی. ویسے جو بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح افغانستان سے اتحادی فوجوں کے انخلاء کی حمایت کرتے ہیں. شاید وہ اس عمل کو زیادہ تیز کر دیں، اور یہ بات بھی پاک امریکہ باہمی اشتراک کے عمل کو فروغ دینے اور تعلقات کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. بھارتی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی صدر جو بائیڈن کا موقف ڈونلڈ ٹرمپ سے مختلف ہے. جو بائیڈن انتظامیہ اگرچہ یو ٹرن نہیں لے گی، لیکن وہ بھارت پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلق کو نئی جہت دے سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک خوش آئند امر تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی میں بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے لوگ خارجہ امور کی ٹیم میں زیادہ ہیں. اس سے بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے امریکی حکمت عملی کافی مختلف ہو سکتی ہے. یعنی پاکستان کے لیے امکانات اور مواقع موجود ہیں، لیکن امریکہ سے تعلقات پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے پاکستانی حلقوں کو اپنا بڑا ایجنڈا تشکیل دینا پڑے گا. سیکیورٹی ایشوز کے علاوہ دیگر ایشوز کو بھی پاک امریکہ تعلقات کا حصہ بنانا ہوگا. نئے امریکن پریزیڈنٹ کے ارد گرد بھارتی نرز افراد پاکستانیوں سے زیادہ ہیں. نئی انتظامیہ میں 20 بھارتیوں کو اہم عہدے ملے ہیں، ان میں 2 کشمیری بھی شامل ہیں. ان عہدیداروں میں 17 وائٹ ہاؤس کمپلیکس کا حصہ ہوں گے اور 3 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں شامل ہوں گے. تاہم باراک اوباما دور کے وہ عہدیدار جو بائیڈن نے نظر انداز کر دیے اور جن کے متعلق شبہ تھا کہ ان کے بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS یا پھر بھارتی حکمران جماعت BJP سے تعلقات ہیں. یہاں تک کہ بائیڈن کی مہم میں شریک 2 بھارتی امریکیوں میں سونل شاہ اور امیت جانی کے نام اس فہرست میں شامل نہیں.
کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی بی جے پی اور RSS سے روابط بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارتیوں کا تو خیال ہے کہ بھارتی تارکین وطن کے بیٹے بیٹیاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی سوچ بھارت کے حق میں کرنے کے لیے کردار کریں گے۔ تاہم بائیڈن کی نئی ٹیم کے اہم اراکین کی پاکستان کے لیے رائے بڑی پازیٹیو ہے، اور دوسری جانب نئی دہلی اور سری نگر کے ایوانوں میں یہ بات زور و شور سے کی جانے لگی ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت کے تحت عالمی انسانی حقوق کے گروپس مقبوضہ کشمیر میں متحرک ہو سکتے ہیں، جبکہ کشمیری نسل 2 خواتین ماہرین جو کہ بائیڈن کی ٹیم میں شامل کیا جانا وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسے بھارت کے کچھ معروف میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی مانا ہے کہ ان تقرریوں سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے نئی دہلی جس انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کا حل نکالا جائے۔ اگست 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے متعدد سینیٹرز نے اس حوالے سے بھارت پر شدید تنقید کی تھی۔ ادھر امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس، سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع جنرل لوئڈ آسٹن نے اب تک پاکستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق مثبت بیانات بھی دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیانات جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے سے پہلے دیے گئے اور کچھ صدر منتخب ہونے کے بعد دیے گئے، اور اس میں لوگوں کو اب امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ 2 اگست 2020 کو جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے مشیر اینتھنی بلنکن نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کو موقع ملا تو وہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گا اور مسلمانوں کے خلاف حالیہ بھارتی قوانین پہ اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا۔ جولائی 2020 میں انہوں نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ایک لیکچر میں کہا تھا کہ انہیں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی اور اظہار رائے کی آزادی اور شہری قوانین کے حوالے سے انتہائی سخت تحفظات ہیں۔ اس طرح جو بائیڈن نے بھارت کے شہری ترمیمی ایکٹ اور شہریوں کے نیشنل رجسٹر کو مسترد کیا، جبکہ کاملا ہیرس نے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے پہ کہا تھا کہ ہم کشمیری عوام کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تنہا نہیں، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اگر صورتحال یہی رہی تو مداخلت کرنا پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بھارتی جو بائیڈن کی جگہ ٹرمپ کو دوبارہ امریکن پریزیڈنٹ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی میں اگرچہ بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن پالیسی کے حوالے سے اختیار کردہ اپروچ اور حکمت عملی سے پاکستان پہ دباؤ کم ہوگا۔ سعودی عرب بھی پاکستان سے تعلقات کو پرانی ڈگر پہ لا سکتا ہے اور پاکستان پہ ایران، یمن اور خطے کے دیگر ایشوز کے حوالے سے سخت سعودی سوچ اختیار کرنے کے حوالے سے دباؤ کم ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن ایران سے امریکہ کے معاہدے کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں جو بائیڈن ایک سنجیدہ شخص ہیں اور یہی ان کی شناخت ہے۔ عالمی معاملات میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہیں اور پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے امریکہ کی جو مدد کی ہے یقیناً وہ تقاضا کرتی ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ اور فوجی تربیت کے پروگرامز کو امیڈیٹلی رینیو کیا جائے اور کشمیر تنازع کا بھی پرامن حل نکالا جائے۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریے گا، مجھے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔